اہل حدیث اس بارے میں 100% غلط ہیں. 3 طلاق کے بعد بیوی کا رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحابہ کا اجماع ہے، چاروں اماموں کا اجماع ہے. کسی ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. اہل حدیث سے بولو قرآن و سنت کی وہ تشریح مت کرو جو پوری امت سے ہٹ کرو. جو علماء ذکر کرتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے طلاق دی تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طرح طلاق دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، پھر آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد. اس کو حکم دو جا کے کہ وہ رجوع کرے. یہ مسئلہ کوئی اہل حدیث کا اٹھایا ہوا نہیں ہے، بالکل اجماعی نہیں ہے، اور کوئی ہم حرام کام نہیں کروا رہے کہ کوئی 3 دے کے آ رہا ہے اور اس کو ہم فتوے دے رہے ہیں کہ نہیں 3 1 ہو گئی ہے. اصل بات جو شروع سے چلی آ رہی آج تک اور جس پر اجماع ہے، اور اجماع کا دعویٰ ہم بالکل ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے. یہ ناانصافی کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک دو معتبر قول کو پیش کر رہے ہیں اور معاشرے کو یہ سوچ کر کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو بڑی فکر ہے ہمارے معاشرے کی، اور جو فتوے دے رہے ہیں اس طرح کے جیسے کہ 3 1 ہوتی ہیں، یہ نعوذ باللہ لوگوں کو نا بس بلا روی پہ لے کے آ رہے ہیں. جو مسائل ہمارے ہاں زیادہ تر اٹھائے جاتے ہیں بنیادی طور پہ 6-8 مسائل ہیں جن کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو خاص طور پہ جن مسائل میں زیادہ جس کو نمایاں کی جاتا ہے وہ ہے 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق. اور اس میں یہ بات بڑی زور و شور سے کی جاتی ہے کہ جی اہل الحدیث جو موقف پیش کرتے ہیں تو یہ موقف جو ہے گزشتہ 100 سال کا شاید ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ یہ شیخ الاسلام تک گیا ہوگا، اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اس سے پہلے کسی کا یہ موقف نہیں رہا. شد و مت سے بات کی جاتی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک شمار کی جائیں. تو یہ جو بات ہے 3 طلاقوں کے تعلق سے، اس میں کس قدر حقیقت ہے اور کیا واقعتاً اہل الحدیث کا کوئی اس میں کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اگر ہم شیخ اس مسئلے کی تاریخ کو دیکھیں تو حدیث کی روشنی میں مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے اندر صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، انشاءاللہ ذکر آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے کے 2 سال شروع میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس میں ایک تساہل برتنا شروع کر دیا اور کثرت سے وہ دینا شروع کر دیے، تو اب جو ایسا کرے گا تو ہم پھر نافذ کر دیں گے، مطلب جیسے کہا اسی طرح نافذ ہو جائے گا تاکہ یہ جلد بازی لوگوں میں نہ رہے. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. اس دلیل سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام کا موقف اس مسئلے کے اندر یہ تھا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی یہ حدیث سے الفاظ واضح ہیں. بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ 3 طلاقیں ایک ہیں. اس پر ایک سابقہ اجماع ہے، قدیم اجماع چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر ایک تعزیری حکم جو ہے جاری کیا. تو یہ کہنا کہ جناب آپ نے اجماع کی مخالفت کر دی، یہ تو بالکل ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ امر واقع کے بالکل خلاف بات ہے. ایک بات. دوسرا چیز صاحب، یعنی اجماع کا لفظ ہمارے حضرات بہت سنتے رہتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ امت کے مجتہد ائمہ کرام کسی ایک زمانے میں کسی شرعی حکم پر سب کے سب جمع ہو جائیں. اور یہ خالی ہمارا ایک سمجھنا کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر باقاعدہ اجماع کا ثبوت ہونا ضروری ہوتا ہے کہ باقاعدہ معتبر ائمہ کرام بتائیں کہ اس پر اجماع ہوا ہے. اس لیے دعویٰ اجماع اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت میں اجماع ہوا ہے نہیں ہوا وہ اور چیز ہوتی ہے. فقط ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا اجماع نہیں ہے. بالکل واضح طور پہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین، ایک تو ان کا زمانہ بھی آپس میں تھوڑا مختلف ہے اور ائمہ مجتہدین کے علاوہ بے شمار ائمہ کرام مجتہدین رہے، ان سب کا بھی اس میں اجماع جو ہے نا وہ معصوم ہے. معصوم سے مراد یہ غلطی سے پاک ہے. پوری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. صحیح. کوئی نہ کوئی اگر ایک آدمی مخالف ہے تو ممکن ہے حق اس کے پاس ہو. 4 ائمہ اگر ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ہمارے سروں کے تاج ہیں چاروں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پوری امت کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیشہ ان چیزوں میں، کیونکہ ان مسائل میں عموماً یہ اچھالا ہی جاتا ہے کہ جی اہل حدیثوں نے کوئی نئی راہ نکالی اور اجماع کے مخالف ہیں. تو اجماع کا مستند بھی ہونا چاہیے قرآن و حدیث سے، کیونکہ اہل علم اپنی طرف سے اپنی خواہش پر اکٹھے نہیں ہوتے اور وہ پوری امت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اور اجماع جو ہے پوری امت کے اکٹھے ہونے کا جس کی نمائندگی مجتہدین کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کو شیخ ہم اگر آگے بڑھاتے ہیں، چلیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کیونکہ اس میں اختلاف قدیم کتابوں کے اندر موجود ہے. میں بطور مثال 3-4 نام لے لیتا ہوں. امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اس کے اندر اختلاف العلماء، اس میں باقاعدہ ذکر کرتے ہیں. میں ان کی عبارت مختصر سے پڑھ لیتا ہوں. کہتے ہیں قال یعنی فذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته 3 معا فقد وقعت عليها واحده. 3 ایک ساتھ دیں تو اس پر ایک واقع ہوگی. دوسرے ابوبکر جساس الرازی ہیں، 370 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کی احکام القرآن مشہور کتاب ہے.
اس میں پورا تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ حجاج بن ارطا رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ طلاق الثلاث لیس بشیء، اور یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق کہا کرتے تھے کہ طلاق الثلاث ترد الی الواحدہ۔ اچھا، ابن منذر رحمہ اللہ، محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو پھر بے شمار شیخ، حتیٰ کہ اگر میں تھوڑے سے مشہور مذاہب کے ائمہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں، ابن مقاتل رحمہ اللہ باقاعدہ حنفی معتبر ائمہ کرام میں سے ہیں، طاووس، اکرمہ، بڑے بڑے جلیل قدر یہ تو اور امام حنیفہ سے پہلے کے ہیں سب، بالکل سارے کے سارے ان کے اقوال سے پورے موجود ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، یہ بھی ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ کسی بھی صحابی سے کہیں ضعیف سند کے ساتھ بھی یہ بات نہیں ملے گی۔ پہلے تو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کر دی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں اخبار مختلف جہت سے ہم کو ملے، یعنی مختلف انداز کے ملے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیجیے آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دو طرح کی رائے ملتی ہیں، اور وہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدہ، اگر وہ کہے کہ تم طلاق یافتہ ہو گئی ہو 3 مرتبہ ایک ہی الفاظ سے، بفم واحد فهي واحدہ، یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جلیل قدر جو ہے وہ سند سے یہ روایت مروی ہے، اس میں اختلاف بھی ہے بہرحال۔ تو خلاصہ یہ شیخ صاحب کہ یہ جو میں نے ائمہ کے کچھ نام ذکر کیے ہیں، یہ سارے کے سارے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کے نام ہیں، پہلے کی کتابیں ہیں۔ امام ابن حزم نے المحلہ میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، ابن طحاوی رحمہ اللہ اور دیگر۔ اچھا، امام نووی کا قول میں آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں ذرا ایک اور بھی اشارہ ہے۔ امام نووی کی کتاب ماشاءاللہ عام طلبۃ العلم جو ہے وہ جانتے ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ وقد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا، کہتے ہیں اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ اچھا، امام نووی جو ہے وہ مشہور ہے کہ وہ دعویٰ اجماع بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی باقاعدہ اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہے نہیں۔ پھر کہتے ہیں باقاعدہ وقال طاووس وبعض اہل الظاہر لا يقع بذلك الا واحدہ، پھر کہتے ہیں وہ روایت عن حجاج بن ارطا و محمد بن اسحاق، اور پھر دلیل بھی باقاعدہ ان کی پوری بیان کرتے ہیں۔ قاضی عیاض ہیں شیخ، ان سے پہلے امام نووی سے پہلے قاضی عیاض ہیں، ان سے پہلے امام مازری ہیں جن کی کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح۔ تو یہ بتانے کا مقصد ان ناموں کا کیا ہے، یہ سارے نام جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کے نام ہیں، اور یہ اس مسئلے میں اختلاف بیان کرتے آئے ہیں، تو اجماع تو ہوا ہی نہیں۔ جب اجماع نہیں ہوا مطلب مسئلہ اختلافی ہے، تو وہی جو آپ کی بھی اپروچ ہوتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو کیا کرتے ہیں، دلائل دیکھے جاتے ہیں، پھر دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ خالی تھوڑا سا رک کے یہ تھوڑا سا شد و مت کے ساتھ یہ بات آپ اگر کہہ دیں کہ یہ مسئلہ کوئی اہل حدیث کا اٹھایا ہوا نہیں ہے، بالکل اجماعی نہیں ہے، اور کوئی ہم حرام کام نہیں کروا رہے کہ کوئی 3 دے کے آ رہا ہے اور اس کو ہم فتوے دے رہے ہیں کہ نہیں 3 ایک ہو گئی ہے، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے یہ ابن تیمیہ نے شروع کیا، اور اس کے بعد یہ اہل حدیثوں نے بدعت ایجاد کر دی اور امت کے اختلاف کو، امت کے اجماع کو ختم کر دیا۔ فتح القدیر ہے جو شرح ہے ہدایہ کی ابن حمام رحمہ اللہ کی، اس کے اندر ذکر ہے باقاعدہ وقال قوم یقع به واحدہ، یعنی آپ کی فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، الرد المحتار کے اندر یہ بات موجود ہے، اور سب سے اہم نقل جو ہے نا شیخ وہ ہے امام بدر الدین عینی جو عمدۃ القاری کے مصنف ہیں، شارح ہیں، وہ تو بڑی زبردست بات کرتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں خاص طور پہ، کہتے ہیں ولم یکن بحثه فيما صدر عنه في مسألة الزيارة والطلاق إلا عن اجتهاد سائغ بالاتفاق، کہ امام ابن تیمیہ کا جو موقف تھا قبر زیارت کی، قبر رسول کے مسئلے پہ اور طلاق کا مسئلہ، یہ اجتہاد جو کہ سائغ تھا، مطلب حق بجانب تھا، بالاتفاق اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہتے ہیں والمجتہد فی الحالتین مأجور و مثاب، مجتہد تو دونوں حالت کے اندر جو ہے وہ اس کو اجر بھی ملتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ان پہ ملامت کی جائے اور ان پر عتاب کیا جائے۔ یہ بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں، اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کا قول جو ہے اٹھا کے لے لیا آپ نے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ یہ ان کا اجتہاد تھا اور اس کے اندر کوئی ملامت والی بات بھی نہیں ہے۔ ایک مؤلف ہیں سلیمان بن عبداللہ العمیر، ان کی کتاب ہے تسمیۃ المفتین بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقۃ واحدہ۔ انہوں نے جتنے بھی مفتی رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، تو ان کے نام جمع کیے ہیں انہوں نے، اس میں انہوں نے تقریباً 53 علماء کے نام ذکر کیے ہیں، صحابہ تابعین کے زمانے سے لے کر ابھی تک، اور اس کو باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے۔ صحیح، بالکل۔ اس میں انہوں نے ابوبکر صدیق ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، تبع تابعین میں اکرمہ، طاؤس، محمد بن علی زین العابدین، محمد بن اسحاق، محمد بن قادر رازی حنفی، داؤد بن علی ظاہری، یہ مقصد مختلف نام انہوں نے، اور ہر صدی کے، چاہے وہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، ان کا نام انہوں نے ذکر کیے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ جی آپ اکیلے ہیں اور شروع سے کوئی اس پہ وہ ہے ہی نہیں کوئی اس معاملے پہ،
تو یہ بڑی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ چاروں ائمہ کے مذاہب کے جو مجتہدین بعد میں آئے ہیں ان کا بھی کوئی اتفاق نہیں رہا بالکل. یہ بھی بات یہ ہے کہ جو ان کا مذہب جو ڈیولپ ہو گیا ہے اس میں تو ہے، لیکن ان کے آگے جو دیگر مجتہدین آئے، ان کے علماء مجتہدین مذاہب، ان کا بھی کوئی ایسا اتفاق نہیں رہا کہ من کل وجہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ تین ہی ہوتی ہیں. بلکہ جو شیخ الازہر رہے ہیں دو، عبد المجید سلیم مصری 1374 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ایک شیخ محمود شلتوت یہ 1383 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ دونوں 3 طلاقوں کے ایک ہونے کے قائل رہے ہیں. ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اجماع کے مخالف ہیں اور ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور یہ ایک لحاظ سے کہ لوگوں کو معاذ اللہ بدکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ان علماء کے بارے میں کیا کہیں گے جو صحابہ کے اندر رہے اور اسی طریقے سے آپ کے تابعین میں رہے، اس کے بعد کے جو علماء رہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دلائل کے تعلق سے جب بات کی جائے تو جب ہم ظاہری بات ہے کہ اہل الحدیث کا تو ہمیشہ سے یہ امتیاز رہا ہے کہ ہم دلائل پر ہی بات کرتے ہیں، قرآن کی آیت سامنے ہو، حدیث سامنے ہو تو اس پر بات کی جاتی ہے، شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا. ہم نے جو شخصیات ذکر کی ہوں تو ایک الزاماً آپ کو جواب کے طور پر ذکر کر دی، ورنہ ہمارا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ ہم شخصیات کا تذکرہ کریں. اور جہاں تک دلائل کی بات کی جائے تو قرآن مجید کی آیت ہے، سب سے پہلی جو آیت جو پیش کی جاتی ہے اس مسئلے میں وہ طلاق مرتان کی آیت ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اور مرتان کے تعلق سے جو ہے وہ میں صرف 2 قول ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ حنفی علماء کے ہی ہیں. امام رازی، فخر الدین رازی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرتان جو ہے اصل میں یہ 2 مرتبہ، یعنی اس کا ترجمہ جو احناف ہیں وہ ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ طلاقیں 2 ہیں، یعنی 2 طلاقیں ہوتی ہیں. مرتان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دی اور پھر بعد میں دی، یعنی دونوں کے درمیان فرق. مرتان کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اور پھر کچھ فرق کے بعد، کچھ فاصلے کے بعد دوسری، مرتن بعد مرہ یہ ہے. تو اس کا ترجمہ آج کے دور میں یہ کیا جاتا ہے کہ جی 2 طلاقیں ہیں، یعنی 2 بھی ایک ساتھ دے دی تو 2 طلاقیں ہو گئی. حالانکہ یہ ترجمہ جتنے بھی مفسرین رہے ہیں، احناف کے جو مفسرین رہے ہیں، ان کا بھی یہ قول نہیں رہا ہے. بلکہ اس سے پہلے اگر ہم شیخ یہ بات ہم ذکر کر دیں کہ اصل بات جو شروع سے چلی آ رہی ہے آج تک اور جس پر اجماع ہے، اور اجماع کا دعویٰ ہم بالکل ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، اس پر سب کا اتفاق رہا ہے. یعنی اگر کسی عالم نے 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ 3 طلاقیں دینا جائز ہے. تو کم از کم آپ جو چیز حرام ہے اس کی تو وضاحت کریں نا، اس کو تو تذکرہ کریں. اور یہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، بس اہل حدیثوں پہ رد کے لیے تو ایک زور و شور تو رہتا ہے، لیکن صحیح طریقہ طلاق دینے کا وہ بیان ہی نہیں ہوتا کہ سب کے نزدیک بالاتفاق جو سنت طریقہ ہے وہ ایک ہی طلاق دینے کا ہے. اور اس کو نہ کوئی میڈیا پہ لایا جاتا ہے، نہ اس کی زور و شور سے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ڈرامے اور موویز وغیرہ، تو اس میں تو جو دکھایا اور بتایا جاتا طلاق طلاق طلاق، تو اس نے یہی سیکھا کہ طلاق جب تک نہیں ہوگی جب تک میں جو ہے نا وہ 3 دفعہ طلاق نہیں بولوں گا. تو وہ تعلیم ہی نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ یہ معاملہ کہ جی آپ کم از کم اس پر تو آئے نا کہ اجماع اس مسئلے پر ہے کہ یہ طلاق ایک دفعہ دینا اصل سنت یہی ہے. کیا وجہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے جس پر سب کا اجماع ہے؟ کیوں حرام ہے؟ جب ہم اس پر اجماع کی بات کریں کہ کیوں حرام ہے، اس لیے حرام ہے کیونکہ جو حکمت رکھی گئی ہے الگ الگ طلاق دینے میں وہ حکمت ضائع ہو رہی ہے. اور حکمت کیا ہے کہ جی ایک نکاح کا جو معاملہ ہے، میاں بیوی کا ایک عقد ہے، تعلق ہے، بچے ہیں، گھرانہ ہے، فیملی ہے. ایک دم سے شوہر کو غصہ آیا، اس کے زبان سے 3 لفظ نکلے اور سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی وہ پورا تعلق، وہ محبت، وہ رشتے، وہ اولاد، وہ گھر، وہ سب برباد ہو گیا. یعنی کیا اسلام میں اتنا تعلق کمزور ہے میاں بیوی کا، یہ رشتہ اتنا کمزور ہے سے کہا قرآن نے. جبکہ نصاً جو ہے شیخ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 کے آخر میں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ وقفہ ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں وہ ساتھ رہیں، اور بلکہ وہ عورت جس کو طلاق رجعی دے دی جائے پہلی یا دوسری، اس کو نہ گھر سے نکالنا ہے اور نہ وہ خود گھر چھوڑ کر جائے گی، اور لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. یہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ساتھ رہنے کا، سنبھلنے کا، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو موقع ملے. اس موقع کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ شیخ احادیث میں، مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن شیبہ کے اندر متعدد آثار موجود ہیں کہ سوال آیا کہ ایک بندے نے غصے میں 100 بار طلاق دے دی. غصے میں انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی کبھار اپنے جذبات پہ، اپنے مزاج پہ قابو نہیں رہتا. کوئی ایسی کیس سامنے آ گیا غلط فہمی کی بنیاد پہ، اس نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے گھر کے اندر، کہہ دی اس نے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ایسا تھا نہیں. تو دین شیخ صاحب اس موقع پر ایک موقع دیتا ہے. اور شیخ طلاق کے مزید آپ شیخ احکام وغیرہ بتائیں گے کہ طہر کے اندر ہونی چاہیے، طہر لم یجامع فی میں ہونی چاہیے، اشہاد کی جو عمل ہے وہ سنت کہہ لیں اور موقت کہہ لیں. یہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، سارے احکام ختم ہو رہے ہیں. سارے مقاصد شریعہ کو آپ نے ختم کر کے رکھ دیا، جبکہ آپ سب سے زیادہ یہ مذہب ان چیزوں کے اندر آگے ہے.
کہ جس میں جو ہے وہ قیاس کے باب میں، اور یہ سب چیزیں انہوں نے ختم کر پورا زور اس بات پر ہے کہ جی تین ہوتی ہے، تین ہوتے ہیں، پھر اس حلال کے علاوہ ہاں، اور اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اب اگر ہم طلاق سنی کی بات کریں گے، جو اصل طلاق ہے، جو طریقہ کار جس پہ ہم بات کر رہے تھے، طریقہ کار یہ ہے طلاق دینے کا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بیوی کے طہر میں دے گا، نہیں جب بیوی پاک ہو، اور اس پاکیزگی کے عالم میں، اس طہر کے اندر اس نے بیوی کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ ہوئے ہوں، اور اس نے گواہوں کے سامنے طلاق دینی ہے، اور ایک طلاق دینی ہے۔ یہ سارے شرائط ہیں طلاق سنی کے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے کہ طلاق دینی ہے تو 3 دفعہ لفظ بول دو تو طلاق ہوگی، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اس کی طرف تو توجہ دیا جائے، اس کی تو وضاحت کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین جو فرمایا طلاق مرتان، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، 2 مرتبہ اور تو مرتن بعد مرہ کے وقفے کے بعد دینی ہے۔ اب امام رازی جو ہیں، جو معروف ہیں، اس پر اجماع نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لأن المرات لا تكون الا بعد تفرق بالاجماع، کہ مرات جو ہوتا ہے، اجماع نقل کرتے ہیں اس کے اوپر، کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ مرات جو ہوتے ہیں، یعنی مرتبے بار بار، مرتن بعد مرہ، یہ جب ہوتا ہے کہ جب تفرق ہو جائے، تفرق سے پہلے مرتن نہیں ہوتی، یعنی ایک مرتبہ آپ نے کر دیا تو اسی میں وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام ابو بکر جساس جو ہیں، وہ حنفی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں طلاق مرتان وذلك يقتضي التفريق لا محالہ لانه لو طلق اثنتين معا لما جاز ان يقال طلقها مرتين۔ بالکل واضح، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، طلاق مرتان کے جو الفاظ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ درمیان میں تفریق ہوگی، کیونکہ اگر اس نے دونوں کھٹی طلاق دے دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اس نے 2 مرتبہ طلاق دی، ہم کہیں گے 2 طلاقیں دی ہیں، 2 مرتبہ طلاق دی ہیں، یہ نہیں، یہ درست بات نہیں۔ ایک مرتبہ میں 2 طلاقیں دی ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ طلاقیں دی ہیں یہ نہیں۔ تو یہ ایک مرات کے الفاظ قرآن مجید میں کون مقام پر کہ یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اب کہ جو تمہارے غلام ہیں اور جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں وہ تم سے 3 مرتبہ اجازت طلب کریں گے۔ اب وہ 3 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں آگے 3 دفعہ اجازت طلب کریں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے آگے ان 3 اوقات کو بیان کیا، 3 مرتبہ کو بیان کیا کہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، صحیح، فجر سے پہلے اور زور کے ٹائم اور عشاء کے بعد، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ 3 مرات، یہ الگ الگ، اس کا مطلب یہ کہ ایک مرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو ان مرات کے اندر انہوں نے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرات جو ہیں اس کے اندر فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہی ساتھ میں اگر آپ 2 طلاقیں دے دیں انسان تو وہ مرات نہیں کہلائے گا، تو مرتان نہیں کہلائے گا، اور 2 طلاقیں وہ دے رہا ہے ایک ساتھ تو یہ مرات نہیں کہلائے گا۔ اور واضح ہے ماشاء اللہ استدلال ہے تو۔ اچھا، اسی طرح اللہ رب العالمین کو فرمانا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین 2 احکامات دی، ایک یہ کہ جو مطلقہ عورت ہے وہ 3، اس کو ذرا واضح کر دیں، جس کو طلاق ہو گئی ہے، جس کو طلاق ہو گئی ہے، ہاں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو طلاق والمطلقات ہو، جس کو طلاق ہو گئی ہے، اس نے 3 جو قروء ہے ان کا اس نے انتظار کرنا ہے۔ اب قر کے میں اختلاف ہے کہ وہ طہور ہے یا حیض ہے، بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن 3 قر اس نے انتظار کرنا ہے، اور اس کے درمیان میں ان کے شوہروں کو حق ہے کہ وہ رجوع کر سکتے یعنی طلاق یافتہ عورت سے اس کا شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب 1 یا 2 ہو، یا 1 یا 2 ہوں۔ اب جب آپ نے یہ ایک ہی دفعہ میں واقع کر دیا تو آپ نے اور آپ نے اس کو طلاق یافتہ بنا دیا اور شوہر سے رجوع کا ختم کر دیا۔ وہ تو اللہ نے آخر میں جا کر گیا تیسری کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، کہ وہ جب تیسری طلاق دے گا تو اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس کے بعد وہ اس کا حق ختم ہو گیا رجوع کا، اس سے پہلے رجوع کا حق اللہ نے دیا، آپ نے وہ حق ختم کر دیا۔ پھر اگر ہم آتے ہیں احادیث کی طرف، تو احادیث کے اندر واضح طور پہ احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث جس کا آپ نے ذکر کیا، جی جناب عبداللہ بن عباس والی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو صحابہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور جناب عمر کے ابتدائی 2 سال طلاق 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں۔ اب اس کے اوپر بعض، یعنی میں معذرت چاہوں گا، بات کاٹ رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں 4 سال 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا گیا ہے، 4 سال تک۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس پر اجماع ہے، ہاں، سیدنا عمر نے بھی جو تبدیل کیا اس پہ بھی جو تقریباً اہل علم کی تعلیق ہے وہ ہے سیاستاً، جو ایک حاکم کو اختیارات ہیں مسائل مسئلہ کے باب میں، وہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے کہ جب لوگوں نے جسارت کی اور بڑھ گئے، اور وہ تاکہ اور ان کا مقصد کیا تھا سیدنا عمر کا کہ لوگ 3 نہ دیں، ایک ہی دے کر آئیں۔ اور اس کے بارے میں سے بڑی عجیب سی بات کی جاتی ہے اس حدیث کے بارے میں، کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے وہ غیر مدخولہ کے بارے میں، یعنی یہ روایت جو ہے اصل میں وہ فتوے سے جوڑتے ہیں، غیر مدخولہ، شاذ ہے، مختلف باتیں کی جاتی ہیں، صرف کس لیے؟ امام صاحب کے قول کو بچانے کے لیے۔ حالانکہ سب
ائمہ اربع کا ہی اتفاق ہے کہ جناب عمر نے اس کو نافذ کیا ہے. تو جب جناب عمر نے نافذ کیا ہے اس کے بعد آپ بھلے اس کو آپ ثابت کرتے رہیں لیکن اس سے پہلے تو یہ ثابت ہو گیا نا. شیخ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا نا کہ لوگوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا تو ڈھنگ آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں, علم نہیں. تو جب اس طرح کی تساہل والے حالات ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی بات کا اتنی زیادہ وزن بھی نہیں رہتی, اتنا زیادہ ان کے اندر برداشت اور تحمل بھی نہیں رہتا. تو دین اسلام اتنا بڑا یہ جو سسٹم ہے نکاح کا, اسے پھر ایک شخص کی تیش کے اوپر جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہاں پہ موقع دیا جاتا ہے, وہاں پر تسلی دی جاتی ہے. شیخ حضرت آپ جو دلائل میں شیخینہ حضرت رکانہ والی روایت بھی جو ہے جی جی وہ بھی 3 مرتبہ دے دی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما اردت الا واحدہ. بالکل دیکھیے 3 بار کیوں کہے گا, کیونکہ انسان کبھی کبھار اس موقع پر قابو میں نہیں ہوتا. ایسے ہی. تو آج کے زمانے تو شیخ صاحب یہ اور زیادہ مطلب لوگوں کے اندر برداشت کم ہو گیا ہے پہلے لوگوں کے مقابلے میں, تو یہ تو اور زیادہ وقت کی ضرورت کے مطابق بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی دلیل بن جاتی ہے. یہ آپ کی ہی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جناب عبداللہ بن عمر سے یہ غلطی ہوئی. انہوں نے طلاق بدعی دی اور اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دی جب وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھی. اچھا وہ حدیث بھی انہی 3 طلاقوں کے مسئلے میں دلیل ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے طلاق دی تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طرح طلاق دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, پھر آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطہر ثم تحید ثم تطہر ثم ان شاء امسک بعد. اس کو حکم دو جا کے کہ وہ رجوع کرے اور پھر رکے, ایک دفعہ طہر گزرے, پھر ایام آئے, پھر طہر گزرے, اس کے بعد اگر وہ چاہے تو طلاق دے, چاہے تو روک لے اپنے پاس, اس کی مرضی ہے. وہ ان شاء اللہ قبل یمس, اور اگر چاہے تو طلاق دے لیکن مباشرت سے قبل وہ طلاق دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتلک العدۃ التی امر اللہ ان تطلق لها النساء. یہ وہ عدت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ جو آپ نے پہلے ذکر کی کہ فطلقوهن لعدتهن, ان کو طلاق دو ان کی عدت کے مطابق. ان کی عدت کیا ہے کہ وہ طہر کی حالت میں ہوں, ایک دفعہ طلاق دی جائے. یہ پوری طلاق سنی کا جو طریقہ ہے یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حدیث رکانہ والی جو روایت آپ نے ذکر کی. حدیث رکانہ والی روایت یہ ہے کہ صحابی جناب رکانہ نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی. اب اس کے مختلف الفاظ ہیں, ابو داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے, ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے, مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے. اس میں مختلف الفاظ ہیں اور اس میں اختلاف بھی ہے. بعض جگہوں پہ ہے کہ رکانہ نے طلاق دی تھی, بعض جگہوں پہ ہے کہ ان کے والد نے طلاق دی تھی, اور مختلف اس کے الفاظ ملتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض اہل علم نے اس روایت کو مسترب بھی قرار دیا ہے, لیکن اکثر اہل علم نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دی ہے. اور اس روایت کے اندر جس میں حافظ ابن قیم شامل ہیں, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیتے ہیں. ان سے پہلے بھی کئی علماء نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا. امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کے اندر اضطراب نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اضطراب کی طرف اشارہ کیا, جامع ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے, لیکن جس سند کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا وہ سند مسند احمد کی سند نہیں ہے. مسند احمد کے اندر محمد بن اسحاق کی سند ہے جو کہ حسن درجے کی ہے. تو بہرحال یہ میں اشارتاً ایک چیز ذکر کر رہا ہوں. تو حسن درجے سے روایت جو آتی ہے وہ یہی روایت ہے کہ جناب رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے رجوع کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو 3 طلاقیں دی. ایک روایت کے الفاظ ہے فہی واحدۃ, یہ ایک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم اسے رجوع کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی قرار دیا 3 کو اور رجوع کرنے کا حکم دیا. اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بلکہ شیخ الاسلام نے بھی بات لکھی ہے کہ جتنی صحت کی یہ روایت موجود ہے, یہ حدیث رکانہ, یعنی اگر حسن درجے کی بھی یہ روایت موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی بھی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ آپ نے 3 کو 3 شمار کیا ہو. کتنی بات یعنی کم از کم اس درجے کی حسن درجے کی روایت موجود ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 1 شمار کیا. لیکن اس درجے کی یا اس سے کم درجے کی بھی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 3 شمار کیا ہو. اس میں شیخ ہم پھر بات کو آگے اس طرح ہی بڑھا سکتے ہیں کہ جتنی غیرت ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے اندر مطلب غیرت ایمانی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے فتوے دیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں حرام کو حلال کیا جا رہا ہے, اتنی سختی سے صاحب اور اتنا زیادہ پریشانی جو ہے وہ حلالہ جیسے امر پہ دیکھنے میں نہیں آتی سوسائٹی کے اندر, جبکہ اس کی شناعت, اس کی قباحت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. عام چلتا پھرتا انسان بھی جو ہے نا, اگر اس سے کہا جائے کہ یہ چیز ہے آپشن, اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, آپ کے صحابہ کا جو طریقہ تھا, کون سی چیز ایک شخص سے پوچھا جائے کہ پریشان کن بات ہے تو وہ ہر انسان کہے گا کہ یہ جو حلالہ والی باتیں ہیں, جو کہ ایک میں کہتا ہوں کہ بھائی کہتے ہیں وہ لوگ اوپنلی اس کو دعوت دے رہے, لیکن محدود دائرے تو بنائے ہوئے نا ہم نے. شیخ اوپنلی دعوت نہیں, جب آپ اس پہ آپ بتائیں شیخ اس میں مسئلہ ہے کیسا. چاہ رہا ہوں کہ ایک آخری بات, ہاں دلائل کے تعلق سے ایک آخری چیز صرف میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ائمہ اربعہ ہیں جنہوں نے یہ اس قول کو جاری کیا 3 طلاق و 3 دینے کا, ان کے ہاں بھی
بعض صورتوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے 3 طلاقیں ایک ساتھ کہیں اور اس کی نیت جو ہے وہ ایک طلاق کی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نیت اگر ایک طلاق کی ہے تو ایک ہی شمار کی جائے گی. یہ ان کے اپنے فتاوے ہیں. میں کئی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں. اس میں جو فقہ مالکی ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو الفقہ المذاہب الاربعہ کتاب الطلاق میں، اور مغنی کے اندر امام ابن قدامہ نے اس کو ذکر کیا ہے، روض الطالبین میں امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے. میں صرف بہشتی زیور کی ایک عبارت پڑھنا چاہ رہا ہوں. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے 3 دفعہ کہا تجھ کو طلاق طلاق طلاق، تینوں طلاقیں پڑ گئیں، یا گول الفاظ میں 3 مرتبہ کہا تب بھی 3 پڑ گئیں. لیکن اگر نیت ایک ہی طلاق کی ہے، فقط مضبوطی کے لیے 3 دفعہ کہا ہے کہ بات خوب پکی ہو جائے، تو ایک ہی طلاق ہوئی. لیکن عورت کو اس کے دل کا حال تو معلوم نہیں، اس لیے یہی سمجھے کہ 3 طلاقیں مل گئیں، یعنی ہوئی ایک طلاق ہے، کیونکہ اس نے دل، اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایک ہوگی، اس کا ارادہ ایک کو واقع کرنے کا تھا. یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ 3 طلاقوں خود یہ بھی ایک شمار کر رہے ہیں، اور اس کو بتاتے نہیں ہیں، اس کو بتاتے نہیں نہ عوام میں بالکل نہیں ذکر ہی نہیں کرتے ایسے ہی کہ وہ اگلے جو 2 الفاظ ہیں طلاق کے وہ تاکید کے لیے ہیں. تاکید کے لیے پہلے ہیں. الفاظ سے طلاق ہوئی تھی اور پھر اس نے مؤقت کرنے کے لیے، جبکہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، نہیں یہ طریقہ بھی سنت نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے نا. لیکن بتایا یہ گیا. عوام کو بتاتے نہیں ہیں. جی عوام جب کر لے تو پھر آ جاتے ہیں کہ جی آپ دیکھو 3 ہو گئی ہیں، اور طریقہ بھی یہی رکھا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ حلالہ. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ عورت کی مجبوری ہے، اصل میں اس کے بچے ہیں اور گھر بار کا مسئلہ ہے، وہ تو پہلا شوہر ہی دیکھ سکتا ہے. تو بھائی یہ بات تو جب اس نے 3 دی ہے تب یہ بات کرو نا کہ اس نے 3 جو دی اس کو 1 بنا دو، تاکہ اس کا گھر برباد نہ ہو، اس عورت کا بچوں کے رل نہ جائیں. وہ پہلا شوہر اس کو سنبھال لے، وہ دے کر آ گیا ہے، اس نے غلطی کر لی، اور اس کی گنجائش بھی موجود ہے، حدیث میں اشارے موجود ہیں، بلکہ صراحت موجود ہے. تو وہاں سے گنجائش نکالو نا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو حرام رشتے کروا رہے ہیں، اور ایک عورت جو کسی کے اس کے نہیں رہی، اس کو 3 کو 1 کر کے وہاں اب یہ جو کام کروایا، یقین جانے فطرت، جیسے شیخ نے عرض کیا، فطرت قبول نہیں کرتی کوئی. یہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ایسے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ بات بتاؤ، وہ یہ دھچکے میں آ جاتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم یہ ڈرامہ کر کے شادی کریں. تصور کرتے ہوئے رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی کوئی بھی اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا. اب شیخ اس ایک اور مسئلہ لے لیں، بغیر ولی کی موافقت سے شادی، لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے شادی کر لیں. آج تک کچھ ہمارے مشائخ یا ان علماء یوٹیوبر حضرات کا کبھی کوئی کلپ شیخ سنا ہے آپ نے کہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں؟ کبھی نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے فقہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام ہو رہا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کتنا یہ قبیح کام ہو رہا ہے. اب لڑکیاں ناسمجھ ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ گئیں، چلی گئیں. ہم تو کہتے ہیں کس طرح ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. کتنے اس کے مفاسد ہیں. کیسز سامنے آتے ہی ایسے ہیں شیخ کے 99% یا اللہ عالم کہ بھائی وہ بیچاری پھر کتنے سال بعد روتی ہے گھر واپس آ گئی. آپ نے اس کے لیے تو کبھی معاشرے کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی کہ بہراروی بڑھ رہی ہے، اس کو بند کیا جائے اس کام کو. جو ایک شریعت کا ہم نے ایک حل بیان کرا، اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور یہ 2 ایک نکاح حلالہ کے بارے میں، نکاح حلال تو بولنا نہیں چاہیے اس کو شیخ، یہ جو حلالہ کے بارے میں، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ولی کے بغیر نکاح، کورٹ کے اندر میرج، کورٹ کے بغیر بھی شیخ صاحب مطلب لڑکی خود اپنی مالک ہے، مطلب وہ بالغ ہو گئی ہے، 14 سال کی ہو گئی ہے، وہ خود چاہے شادی کر سکتی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ان کو. کورٹ میں جا کے میرج کر رہا ہے تو ایک قانونی اس کا دستاویز ہو گئی. بالکل، وہ تو ورنہ فقہ حنفی کے مطابق تو یہ کہ اگر وہ جاتی جا کے کسی سے شادی کر لیتی ہے، یہ مسائل زیادہ خطرناک ہیں معاشرے کے لیے ہمارے، یا وہ مسئلہ جس کے اوپر کتاب و سنت کے دلائل پورے موجود ہیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں لوگوں سے کہ ہماری بات کا مقصد دوبارہ سے واضح ہو جائے کہ یہ ناانصافی کے ساتھ جو ہے نا، آپ ایک 2 معتبر قول کو پیش کر رہے ہیں، اور معاشرے کو یہ سوچ کر کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو بڑی فکر ہے ہمارے معاشرے کی، اور جو فتوے دے رہے ہیں اس طرح کے جیسے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، یہ نعوذ باللہ لوگوں کو نا بس بہرا روی پہ لے کے آ رہے ہیں. معاملہ بالکل الٹ ہے. حلالہ اور بغیر ولی کے نکاح کے مسئلے کو ایک طرف رکھ لیجیے آپ لوگ، اور 3 طلاق ایک واقع ہوتی ہیں اس کو رکھ لیجیے. کون سا ضابطہ دے رہا ہے، کون سا باقاعدہ اصول بیان کر رہا ہے، اور وہ 3 6 7 ایک ہو جاتی ہے کاؤنٹ. یہ نہیں کہ وہ ہم لوگ بالکل پہلے سے ایک شخص کی بیوی ہے، بالکل اس کو اور اس کے پیش میں آ کے اس نے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اس کو ہی واپس لوٹانا اسی شوہر کی طرف وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کو کسی اجنبی آدمی کا سپرد کرنا، ٹھیک ہے نا، محدود وقت کے لیے، یہ زیادہ مناسب ہے اس عورت. یعنی لفظ تو شک مناسب نہیں ہے، لیکن جو حضرات یہ باتیں کرتے ہیں انہیں کی لینگویج میں اگر بات کی جائے، جو بازاری لینگویج عام طور پر استعمال ہوتی ہے، بےغیرتی ہے یہ. اور اپنی اس بےغیرتی کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی طرف، آپ کا جو دل میں آئے، جو بدکاری کرنی ہے، جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن کم سے کم اللہ کے دین کی طرف نسبت نہ کریں، اللہ کے دین کو اس سے پاک رکھیں. معذرت کی بات کٹ گئی. کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں جو شفیع عثمانی صاحب کے والد جو ہیں شفیع عثمانی صاحب، ان کا واقعہ لکھا ہوا تھا. وہ انشاءاللہ اگر وہ ملتا بھی ہے تو اس کتاب کا اسکرین شاٹ بھی ڈال دیں گے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک انگریز جوڑا آیا، اس کی شادی کو کچھ سال ہوئے تھے، شوہر نے 3 طلاق دے دی تھی. تو فتوے کے لیے وہ آئے، تو ان کے حالات جب معلوم ہوئے ان کو شفیع عثمانی صاحب کو، تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا
کہ جی آپ اہل الحدیث کے طریقے پر آپ جا کے جو ہے وہ رجوع کر لیں، 3 طلاقیں ایک ہیں اور آپ رجوع کر لیں. اور پھر بعد میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جی یہ فتویٰ میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ اگر میں ان کو یہ فتویٰ دیتا حلالہ کا تو یہ مرتد ہو جاتے ہیں. یعنی انگریز جوڑا جو ہے جو مسلمان ہوا ہے ان کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ حلالہ کا سنتے ہو تو شاید دین ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بے غیرتی اس دین میں ہے. یہ یعنی ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کبھی کام کا میں حکم دیا ہے. یعنی وہ مرتد کیوں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین اسلام کا حصہ ہے حلالہ تو ہم ایسے دین میں نہیں رہنا چاہتے، اور اس کو آپ دین بنا کے پیش کریں. خود آپ کے اپنے الفاظ ہیں اس تعلق سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات کیسے ہیں، اور اسی وجہ سے تو ان کو چھپایا جاتا ہے. ان کے پاس جب بھی 3 طلاق کا فتویٰ آتا ہے کہتے ہیں یہ حل یہ ہے کہ جی یہ کہیں اور وہ جتنے بھی حل ہوتے ہیں وہ سارے چھپ چھپا کے ہوتے ہیں. ایسے 2-4 دن کے حل ہوتے ہیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں شرعاً ایسے نکاح ہوتے ہیں معتبر ہیں. کوئی یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر بالفرض کوئی کر بھی لے تو یہ نکاح باطل ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معین اللہ تعالیٰ کی لعنت موجود ہے اور تیسر مستعار جیسے جو الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں. تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی کربیلے تو نہیں ہوتا. یعنی اس پہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کئی فقہی کتابوں کے اندر اور یہ جو مصنفات ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساتھ رہیں تو ہم اس کو یعنی ہمارے یہاں زنا شمار کیا جاتا تھا، بدکاری شمار، یعنی یہ جو ہے وہ نکاح نہیں ہے، اس کو زنا سیدنا عبداللہ ابن عمر نے زنا قرار دیا.